پاکستانی تاریخ انتظامیہ اور مقننہ کے معاملات میں عدلیہ کی بیجا مداخلت کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ روٹی کے نرخوں یا بچیوں میں موٹر سائیکلوں کی تقسیم ہو، ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دینے والی اور عوام کی بنائی حکومتیں برخاست کرنے والی عدلیہ اپنی ساری آئینی حدود پار کر کے اب آخری حدود تک پہنچ چکی ہے، لہٰذا اسے لگام ڈالنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ ایسے میں نگاہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف اٹھتی ہیں اور یہ موہوم امید جاگتی ہے کہ وہ اپنے ستون کو سمجھائیں گے کہ خوامخواہ دوسرے دو ستونوں کو ٹکرے مار کر عدلیہ کی سبکی کا سامان نہ کیا جائے۔ معروف لکھاری اور تجزیہ کار سینیٹر عرفان صدیقی روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تازہ تحریر میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حال ہی میں ان کی ایک شوخ و چنچل اور فکر انگیز خبر پر نگاہ پڑی، جس کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے جج مسٹر جسٹس شاہد کریم نے حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے حکومت پنجاب کو طلبہ اور طالبات میں موٹر سائیکل تقسیم کرنے سے روک دیا ہے۔ جج صاحب کے سامنے کوئی شہری اس حوالے سے کوئی درخواست لے کر نہیں گیا تھا، لیکن کسی اور مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے اچانک ان کا دھیان اس بڑے قومی مسئلے کی طرف چلا گیا۔ اپنے حکم امتناعی کا جواز بیان کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ موٹر سائیکل ملنے پر شریر لڑکے ون ویلنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ موٹر سائیکل کے لیے طالبات کے تعلیمی اداروں کے گرد چکر کاٹیں اور انہیں ہراساں کرنے لگیں۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ یہ خبر پڑھتے ہوئے جسٹس شاہد کریم ہی کی طرح میرا دھیان بھی بلا وجہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کے شورۂ آفاق خط کی طرف چلا گیا، جس نے ایک تلاطم سا بپا کر رکھا ہے۔ اس خط کا نفس مضمون یہ ہے کہ انتظامیہ اور ایجنسیوں کے اہلکار ہمیں تنگ کرتے اور چھیڑتے ہیں۔ جسٹس شاہد کریم کے دانشمندانہ فیصلے اور 6 جج صاحبان کے مظلومانہ خط میں بظاہر کوئی قدر مشترک نہیں، لیکن میری سوچ کی شاخ پر ایک عجیب سے خیال کا شگوفہ پھوٹا۔ ہم سب سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ریاست 3 ستونوں پر کھڑی ہے: انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ۔ آئین بڑی وضاحت کے ساتھ تینوں کے کردار اور دائرہ کار کا تعین کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری عدلیہ نے ریاست کے دیگر 2 ستونوں کو تختہ مشق بنانے کا نام عدلیہ کی آزادی رکھ دیا ہے۔ اگر ایک منتخب حکومت بچوں کو موٹر سائیکل دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتی تو کیا یہ اسی طرح کی بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ نازیبا مداخلت اور چھیڑخانی نہیں جس کا گلہ 6 جج صاحبان کر رہے ہیں؟ اگر انتظامیہ کی ایک حد مقرر ہے اور وہ اس سے بال برابر آگے نہیں بڑھ سکتی، اگر فوج کے لیے ایک ریڈ لائن موجود ہے، اگر عوام الناس کے لیے ایک برقی خاردار تار لگائی دی گئی ہے اور اگر پارلیمنٹ کے قوانین کو چشم زدن میں کوڑے دان میں پھینکا جا سکتا ہے، تو کیا عدلیہ کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں یا نہیں؟ کیا اسے روزمرہ کے انتظامی حکومتی معاملات میں اس طرح کی مداخلت کرنا چاہیے جس کا مظاہرہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم امتناعی سے ہوا ہے؟ عرفان صدیقی گلہ کرتے ہیں کہ ہماری تاریخ انتظامیہ اور مقننہ کے معاملات میں عدلیہ کی مداخلت دے بیجا کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اس نے بلا سوچے سمجھے ریکوٹیک جیسے بین الاقوامی معاہدے تک کو ادھیڑ پھینکا اور پاکستان کو مجرم بنا کر عالمی اداروں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ عدلیہ کی اس تجاوز پسندی سے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ بلا شبہ قومی اہمیت کے حامل درجنوں داخلی منصوبوں پر حکم امتناعی کی تلوار چلا کر ملکی خزانے کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ 18 برس پہلے 2006 میں عزت مآب جسٹس افتخار محمد چودھری نے اسٹیل ملز کی فروخت ممنوع قرار دے ڈالی۔ آج اس کے واجب الادا قرضے کا حجم اس کے مجموعی اثاثوں سے بڑھ چکا ہے۔ عرفان صدیقی یاد دلاتے ہیں کہ مدتوں سپریم کورٹ کے سموٹو اختیار نے قیامت بپا کیے رکھی۔ پارلیمنٹ نے اسے ضابطے میں ڈھالنا چاہا تو عالی مرتبت عطا بندیال اور ان کے ہمنوا بھڑک اٹھے۔ شکر ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پارلیمنٹ کو توقیر بخشی اور 184(3) پر فرد واحد کی اجارہ ختم ہو گئی، لیکن حکم امتناعی کی تلوار چھوٹی یا بڑی ہر عدالت کے جج نے تھام رکھی ہے۔ اس وقت عدلیہ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 23 لاکھ کو چھو رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کم و بیش 60% کیسز کسی نہ کسی حکم امتناعی کی سلیب پر لٹک رہے ہوں گے۔ ٹیکسوں سے متعلق 1.5 لاکھ کے لگ بھگ مقدمات مختلف عدالتوں میں اٹکے ہیں اور حکومت کو واجب الادا کھربوں روپے پھنسے ہوئے ہیں۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ انتظامیہ اور ایجنسیوں کی چھیڑ خانی کے بارے میں 6 جج صاحبان کا شکوہ بجا۔
वसी तर कौमी मफाद के पेश नजर बच्चों को मोटरसाइकिल न देने बारे जस्टिस शाहिद करीम का तारीख साज हुक्म में इम्तिनाई बरहक। लेकिन क्या बात बात पर इंतजामिया और मुकन्ना के कान खींचने वाली अदलिया कभी अपनी आईनी हुदूद कार का तयन भी करेगी? वो कहते हैं कि अदलिया लाखों मुकदमात जेरे इल्तवा छोड़कर डैम बनाने निकल खड़ी हो तो ठीक, अरबों रुपए के फलकबोस टावर गिरा दे तो ठीक, अरबों रुपए की लागत से बनाए गए अस्पतालों को मफलूज कर दे तो ठीक, किसी सरकारी एहलकार की तरक्की ना होने पर सरेआम वजीर आजम को निशाना तज़हीक बनाते हुए अडियाला जेल भेजने की धमकी दे दें तो ठीक, अवाम के मुंतखब सरबरान हुकूमत को गॉडफादर और सिसिलियन माफिया की गाली दे तो ठीक, वजीर आजम को सांस लेने के लिए भी काबीना का मोहताज कर दिया जाए तो ठीक, वजीर आजम को तौहीन अदलिया का मुर्तकिब करार देकर फारिग कर दे तो ठीक, सियासी मसलहत के तहत मर्जी का आइन लिख दे तो ठीक, पार्लियामेंट के बतन पे पड़े कानून का जबरी इस्कात कर दे तो ठीक, और अदलिया अपनी आज़ादी की तरंग में इंतजामिया और मुकन्ना को ऐवान अदल की कनीज़ें समझने लगे तो भी ठीक। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि इस सब के बावजूद अदलिया को ये इस्तेहकाक हासिल है कि वो छेड़खानी करने वालों की शिकायत करे और सुप्रीम कोर्ट इसकी फरियाद सुने। दूसरी तरफ सवाल यह है कि हम अपनी अर्जी किस बारगाह अदल में गुजारें? तजावुज़ात के ताज़ियाने खाती इंतजामिया और मुकन्ना किस दीवार गरिया से सर टेक कर अपनी बेचारगी का नौहा पढ़ें? निगाहें बार बार चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ उठती हैं, जो अदालती मामलात की इस्लाह अहवाल के लिए कोशा है और जिनसे कौम की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। क्या वो अपने सतून को समझा सकेंगे कि वो खामखा दूसरे सतूनों को टकरें ना मारें और लाहौर हाई कोर्ट जैसे हुक्म इम्तना जारी करके खुद अदलिया की सुबकी का सामान न करे? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।